نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ التکاثر کی چند آیات مبارکہ اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ان آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت انسانیت کے اندر ایک کینسر کی طرح کا جو مرض ہے اس کو متعین فرما دینے کے بعد اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ الہاکم التکاثر، کہ تمہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے نے بربادی کی طرف لے آیا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی ہے. اب جو تم عمل کر رہے ہو کلا سوف تعلمون، تم ان قریب اس کو جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، اللہ رب العزت تاکید اور زور دے کر فرما رہے ہیں کہ ضرور بضرور تم اس بات کو جان لو گے جو تم کر رہے ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہی دنیا اور مال کی حیثیت کو بتایا ہے کہ ان لکل امت فتنہ، کہ اللہ رب العزت نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش کی چیز بنائی ہے، اور اس امت کے لیے آزمائش اس مال کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے. آج اسی مال کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر افراط اور تفریط دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر کوئی کسی سے تعلقات رکھتا ہے تو وہ اسی مال اور دولت کی بنا پر رکھتا ہے. اگر کوئی کسی کے کام آتا ہے یا کسی کے کام کروا کر دے دیتا ہے تو وہ اسی مال اور دولت کی بنا پر کرواتا ہے. لیکن یہ مال اور دولت جس کے پیچھے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، یہ بربادی کی چیز ہے، یہ تباہی کے دہانے پر بٹھا دینے والی چیز ہے کہ اگر ہم لوگوں کے کام اور لوگوں کے لیے اس لیے ان کے کام آ جائیں کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے باعث نجات بنتا ہے. لیکن اگر مال اور دولت کو زیر نظر رکھ کر ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ مال اور دولت ہمارے لیے باعث پکڑ بن جاتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو سارا کا سارا معاملہ مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مالدار ترین ہوا چلا جا رہا ہے، غریب ترین ہوا چلا جا رہا ہے، لیکن سکون کسی کے پاس نہیں ہے. سکون کیونکہ اللہ رب العزت کے ذکر میں ہے، اللہ رب العزت کو یاد کرنے میں ہے، اللہ رب العزت کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھنے میں ہے. آج ہمارا نہ مالدار اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے، نہ ہمارا غریب اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے، بلکہ سارے کے سارے اس دنیا کے پیچھے لگ چکے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مال اور دولت ایسی چیز ہے کہ اگر ابن آدم کے ہاتھ میں 2 وادیاں سونے اور چاندی کی بھری ہوئی دے دی جائیں تو وہ تمنا کرتا ہے کہ تیسری بھی اس کو مل جائے، جبکہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہ اس کے لیے کتنی خطرناک چیز ہے. آج ہمارے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ جس کے پاس مال آتا چلا جا رہا ہے اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے، بس مال آنا چاہیے اور کیسا بھی ہو اور کس طرح سے بھی آئے بس مال آ جائے. اس مال اور دولت نے ہمارے معاشرے کے سکون کو برباد کر دیا، ہمارے معاشرے کے اندر سے محبتوں کو ختم کر دیا، ہمارے معاشرے کے اندر سے ایک دوسرے کے اندر جو احساس پیدا ہوتا تھا اس احساس کو ختم کر دیا. ایک ذمہ داری ہوتی تھی اس ذمہ داری کو ختم کر دیا، ایک لحاظ مروت ہوا کرتا تھا اس لحاظ اور مروت کو ختم کر دیا. آج ہم سلام اس کو کر رہے ہیں
جو مال اور دولت میں زیادہ ہے، جو مال اور دولت کی کثرت رکھتا ہے، جو صاحب منصب اور صاحب اقتدار ہے۔ آج کے ہمارے حکمران یہ سارے کے سارے اس بات کی طرف غور نہیں کرتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا چاہیے، ہماری کامیابی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ہے۔ لیکن اس بات کی طرف جب وہ نہیں آتے تو یہی حکمران مال اور دولت کے پیچھے پڑتے ہیں، ملک اور قوم کا سرمایہ لوٹتے ہیں اور اسی مال اور دولت کو لوٹ کر حاصل کر لیتے ہیں۔ اقتدار کا جب وقت ختم ہوتا ہے تو یہی رسوائیوں کا، پسپائیوں کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے غریب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا معاشرہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ ان کے ڈر، ان کے خوف کی وجہ سے، ان کے منصب کی وجہ سے ان کے آگے بول نہیں پاتے اور آنے والا وقت بھی انہی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کا خوف رکھتے ہیں، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کا خوف رکھتے ہیں، نہ پورے صراط سے گزرنے کا خوف رکھتے ہیں، نہ ہی جہنم میں جانے کا خوف رکھتے ہیں۔ بس یہ حکمران حل من مزید کے نعرے لگاتے ہوئے کہ یہ مال بھی میرا ہے، یہ فلاں مال بھی میرا ہے، یہ سارا کا سارا سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارا غریب طبقہ، ہماری رعایا اپنے گھر کے اندر چولہے جلانے سے عاجز ہے، اپنے گھر کے گزر بسر کرنے سے عاجز ہے، اور یہ حکمران کہ جن کے لیے اسمبلیوں کے اندر چند روپے اور چند ٹکوں کے بھاؤ مٹن اور چکن ان کے لیے فراہم کی جاتی ہے کہ جس کی رقم بھی ان سے کوئی خاص قدر حاصل نہیں کی جاتی، لیکن رعایا کے اوپر ظلم در ظلم کیے جا رہے ہیں۔ یہ رعایا جو بجلی کا بل بھر نہیں سکتی، اس کے لیے یونٹ مہنگا ترین کیا جا رہا ہے۔ یہ رعایا جو اپنا گزر بسر نہیں کر سکتی، اس کے لیے پیٹرول اور دودھ مہنگے کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے اشیاء خورد و نوش مہنگی کی جا رہی ہیں۔ لیکن جو لوگ لے سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کر کے اپنے گھر والوں کو پال سکتے ہیں، ان کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں مختلف قسم کے ہتھ کنڈے آزماتے ہوئے فری آف کاسٹ کی جاتی ہیں کہ یہ فلاں چیز فلاں افسر کے لیے فری ہے، فلاں افسر کے لیے فلاں مراعات فری ہے، لیکن غریب طبقے کے لیے کوئی ایک لفظ سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے اس قول میں ذرا غور اور فکر کر لیں کہ الہاکم التکاثر، یہ آگے بڑھنے کا جو چکر تم نے دنیا میں لگایا ہے کہ اگر فلاں کے پاس 2 بنگلے ہیں تو میرے پاس 3 ہونے چاہیے، فلاں کے پاس 5 ملکوں کی نیشنلٹی ہے تو میرے پاس 10 کی ہونی چاہیے، فلاں کے پاس اگر اتنا بینک بیلنس ہے تو میرے پاس اتنا ہونا چاہیے، حالانکہ وہ کھاتے کتنا ہیں، کتنا کھا سکتے ہیں، کھایا ان سے بھی نہیں جاتا، لیکن ایک لیول کو بڑھانے کے لیے مال حاصل کیے چلے جا رہے ہیں۔ حتی زرتم المقابر، میں اور آپ نہیں دیکھتے کہ کتنے ہی ان میں سے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے جنہوں نے مال اور دولت کے لیبل لگاتے چلے گئے، مال اور دولت کی لاد ایک کے اوپر لگاتے چلے گئے، لیکن نہ مال کام آیا نہ دولت کام آئی۔ کلا سوف تعلمون، یہ خسارے میں چلے گئے، یہ آخرت کے میدان میں جان لیں گے کہ کیا کر آئے ہیں، یہ آخرت حشر کے میدان میں اللہ ان کو بتائیں گے تم نے اللہ کی رعایا کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کہ تم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ آج یہ مخلوق جو الخلق عیال اللہ، جو اللہ کا کنبہ ہے، جو مظلوم کے فریاد، مظلوم کے بد دعا سے بچنے کا حکم دیا گیا، آج اس مظلوم کی آہیں در بدر جگہ جگہ پر لی جا رہی ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے کہ اگر اس رعایا کے لیے آواز اٹھائیں گے، اس مظلوم کے لیے آواز اٹھائیں گے، مظلوم کو سبسڈی دینے کی بات کریں گے، مظلوم کے لیے کمی کی بات کریں گے، مظلوم کو کوئی خاطر خواہ جگہ دینے کی بات کریں گے، تو اس کے بعد ہمارے لیے آگے والے منصب مشکل ہو جائیں گے، ہمارے لیے اسمبلیوں میں بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، ہمارے لیے بلند مناصب پہ بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا وہ مخلوق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، ان لوگوں کے لیے آواز نہیں اٹھاتے جو لوگ ان لوگوں کو منصبوں پر پہنچانے والے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی قدر کو جانے، اپنی عظمت کو جانے، اپنی فکر کرے، اپنی رعایا کی فکر کرے، کیونکہ جن لوگوں کو ہم ساتھ دیتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جن ظالموں کو ووٹ دے دے کر ان مناصب پر پہنچاتے ہیں، ان ظالموں کا ساتھ دینے والے ہم بھی بن جاتے ہیں، اور ظالموں کا ساتھ دینے والے بھی خود ظالم ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے اپنے آپ کو ان ظالموں سے بچائیں،
اپنے آپ کو رعایا کی خدمت میں لگائیں، جہاں تک ہو سکتی ہے اس رعایا کی خدمت کریں، اتحاد پیدا کریں، محبت پیدا کریں، آپس میں ربط پیدا کریں، آپس میں جوڑ پیدا کریں۔ یہ جوڑ مجھے اور آپ کو احساس ذمہ داری بتاتا ہے، یہ جوڑ مجھے اور آپ کو اتحاد کی طرف بلاتا ہے۔ یہی اتحاد اور دولت ہوگی، یہی محبت اور الفتیں اگر آپس میں ہوں گی تو ہم ایک دوسرے کا احساس کر سکیں گے۔ آج سے 20 سال پہلے اگر چلے جائیں تو ایک محلے میں رہنے والے سارے کے سارے ایک دوسرے کو ایک گھر تصور کیا کرتے تھے۔ اگر فلاں کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں بنا تو وہ دوسرے کے گھر سے بلا تکلف لے آیا کرتا تھا اور بلا تکلف اس کے گھر میں جا کر کھانا کھا لیا کرتا تھا۔ لیکن آج یہاں مالداری بھی عروج پر ہے، یہاں سارے کی ساری دنیا کے خزانے عروج پر ہیں، یہاں ایک برابر میں رہنے والا کروڑ ارب پتی موجود ہے، لیکن اسی کے برابر کے اندر ایک غریب رہنے والا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل گھر میں کیا کھانا ہے، گھر میں آج کھانے کے لیے موجود ہے یا نہیں ہے۔ اس کو دینے کے لیے برابر کے پڑوسی کے اندر خیال موجود۔ یہ محبتیں کیوں چلی گئی؟ یہ آپس کے تعلقات کیوں ختم ہو گئے؟ کیونکہ ہم نے قرآن اور سنت کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ یہ قرآن اور سنت مجھے اتحاد کی طرف بلاتے ہیں، یہ قرآن اور سنت مجھے محبت کی طرف بلاتے ہیں۔ آج ہم دین کے بڑے میدان کے اندر نکلنے کو تو تیار ہیں، بڑی جگہوں پر دینے کو تو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ویلفیئر، یہ بڑی بڑی NGOs چلانے والے کون ہیں؟ یہ ہمارے ہی لوگ ہیں جو ان کو دیتے ہیں، یہ NGOs چلا کرتی ہیں۔ لیکن ہمارے برابر میں رہنے والے پڑوسی کو ہم اپنے ہاتھ سے نہیں دے رہے ہوتے، ہم اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے نہیں دے رہے ہوتے۔ یہ NGOs ان کو بلاتی ہیں، پھر ان کو دیا کرتی ہیں، لیکن اگر یہی مال، یہی دولت، یہی کھانا، یہی راشن ہم اپنے ہاتھ سے اپنے پڑوسی کو دیتے تو یہ زیادہ باعث اجر بنتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم مال اور دولت کی محبت کو نکال کر ایک طرف کر دیں، اللہ کی مخلوق کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کر لیں، اللہ کے اقوال کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کر لیں، اللہ کے نبی کی بات کو حق اور سچ مان کر اس پر چلنا شروع کر دیں۔ آج ہم دین کو یہ سمجھ کر عمل کرتے ہیں کہ جی کوئی دیکھنے والا موجود ہے تو میں یہ عمل کروں، کوئی میری واہ واہ کرنے والا موجود ہے تو میں یہ عمل کروں، کوئی اس کو بڑھانے والا موجود ہے تو میں یہ عمل کروں۔ اگر اس کا دکھاوا نہیں ہو رہا تو میں نیکی کے کام کی طرف نہیں جاتا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ خرچ وہی ہے کہ جو ایک ہاتھ سے دیا جا رہا ہے تو دوسرے کو نہ پتہ لگے۔ آج ہم تشہیر کے اتنے شوقین ہو گئے ہیں کہ ہمارے برابر میں کوئی مر بھی رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو تشہیر کے بغیر کچھ دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ پہلے میڈیا آنا چاہیے، پھر اس کو ہم دیں گے، پھر اس کے ہاتھ میں راشن دیں گے، پھر اس کی مدد کو تیار ہوں گے، ورنہ ہم پردے کے پیچھے رہ کر کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ یہ آگے بڑھنے کا چکر ہے کہ میرا نام اونچا ہو جائے، میرا کردار اونچا ہو جائے، میں معاشرے کے اندر بڑے نام والا ہو جاؤں۔ اس چیز نے ہمیں قبرستانوں کی زیارتیں کرا دی، ہمارے بہت سو کو قبروں میں پہنچا دیا، جو اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ رب العزت تاکید در تاکید لا کر فرما رہے ہیں تم ان قریب جانو گے جو تم دنیا میں کر رہے ہو۔ اللہ دکھا دیں گے کہ تم دنیا میں کیا کر آئے۔ اللہ کی رعایا کی مدد کریں، آپس میں اتحاد، محبت، الفتیں پیدا کریں، آپس میں ایک دوسرے کے احساس ذمہ داری کو پیدا کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ دکھ درد، یہ تکلیف کا احساس جب ہم میں پیدا ہو جائے گا تو ہم ایک ایسا معاشرہ بن جائیں گے کہ ہم اپنے معاشرے کی اس تکلیف کو دور کیے بغیر سکون کی نیند نہیں سو سکیں گے۔ آج یہ کیسے ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں رہنے والی ماں بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے معاشرے میں رہنے والا نوجوان مہنگائی کے دلدل میں پھنس کر خودکشیاں کر رہا ہے اور ہم سکون کی نیندیں سو رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں رہنے والے بزرگ اپنی عزتوں کو بچا نہیں پا رہے اور ہم سکون کی نیندیں سو رہے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بچے تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں، ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ کیا مسئلہ ہو گیا ہے کہ جو امت اس پیغام کو لے کر اٹھی تھی کہ اقرا، اپنے رب کے نام سے پڑھنا شروع کر دو، اپنے رب کے نام سے دینا شروع کر دو،
اپنے رب کے نام پر قربان ہو جاؤ، اپنے نبی کے نام پر قربان ہو جاؤ، اپنے دین پر قربان ہو جاؤ۔ وہ دین کے نام لیواؤں کے اندر احساس پیدا نہیں ہے، احساس چھوٹتا چلا جا رہا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث مجھے اس بات کی طرف بلا رہے ہیں، ان حکمرانوں کو جن کا ہم ساتھ دے رہے ہیں، ہم اللہ کا خوف اگر کر لیں، اللہ سے مدد طلب کر لیں، اللہ سے مشاورت کر لیں، تو کبھی بھی ظالموں کو مدد نہیں کریں گے، ظالموں کو ووٹ نہیں دیں گے، ظالموں کی معاونت نہیں کریں گے۔ اس ووٹ کی طاقت کو سمجھیں، اس کی ذمہ داری کو سمجھیں، اس کو دینے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں۔ جس طریقے سے ایک دوائی لینے کے لیے، اپنے جسم کی ایک تکلیف کو دور کرنے کے لیے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اچھے سے اچھے معالج کو ڈھونڈتے ہیں، اچھے سے اچھے تشخیص نگار کے پاس جاتے ہیں کہ جو میرے مرض کی تشخیص کر دے کہ میں اس کے بعد ٹھیک ہو جاؤں۔ اگر ہم بھی اس قرآن کو سمجھیں گے، اس معاشرے کی تکلیف کو سمجھیں گے، آپس میں سارے کے سارے مسلمانوں کو ایک جسم کے مانند سمجھیں گے، تو اپنے اس معاشرے کی اس تکلیف کو دور کیے بغیر ہم سکون سے نہیں رہیں گے۔ اور ایک وقت آئے گا کہ اس معاشرے کی تکلیف کو دور کرنے کے بعد ہم پوری امت سکون کا سانس لے سکیں گے، سکون سے رہ سکیں گے، اور وہی دن میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دن ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی اس دنیا کے اندر اور آخرت کی بھی کامیابی عطا فرما دے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی سمجھ اور توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور حدیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم حاضرین کے حاضری کو قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کی امن اور سالمیت کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے گھر بار کاروبار کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بوڑھے جوان بچوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسرے روزگار ہیں، یا اللہ ان کے روزگار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بہن ڈاکٹر آپ کی زندگی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین۔